الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم، بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے لائق حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب دامت برکات القدسیہ، علماء ذی وقار، سادات کرام، حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. یہ عبد ناچیز اپنے کریم پروردگار کے حضور سراپا سپاس ہے کہ اس الہ حقیقی نے، اس خالق نے، اس مالک نے، اس قادر مطلق نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجھ عبد ناچیز کو اور اب سب احباب کو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنایا. بحمد اللہ تعالی ثم الحمد اللہ تعالی. یہ رب کائنات جل وعلا کا بہت ہی بڑا احسان ہے. یاد رکھیے، امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو امت دعوت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو امت اجابت کہا جاتا ہے. امت دعوت سے مراد وہ افراد، اقوام، قبائل یا لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جانب رب کائنات جل وعلا نے کسی بھی رسول متشم کی بعثت تشریف فرمائی، وہ رسول متشم اس قوم کی جانب تشریف لائے، ان کو رب کائنات جل وعلا کی توحید کی دعوت دینے کے لیے، احکامات شرعیہ سکھانے کے لیے جلوہ فرما ہوئے. پہلے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے تھے، کوئی کسی قریہ کی جانب، کوئی کسی بستی کی جانب، کوئی کسی علاقہ کی جانب، جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر موجودہ انجیل کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کی جانب بھیجا گیا ہوں. وہاں لکھا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی جانب بھیجا گیا ہوں تاکہ ان کو راہ راست پھیلاؤں. میں گویا ان کا چرواہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی امت دعوت یعنی جن کی جانب نبی کو بھیجا گیا وہ مخصوص تھی. ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت فیض درجت میں جو فرشتے حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشخبری لے کے آئے تھے، یہی فرشتے قوم لوط کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے. گوئے ایک ہی وقت میں ایک علاقہ میں حضرت سیدنا لوط کا سکہ چلتا تھا اور دوسرے علاقہ میں سیدنا ابراہیم کا کلمہ پڑھا جاتا تھا. رب کائنات نے ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام کی بعثت تشریف فرمائی. کوئی نبی کسی قریہ کا، کوئی کسی بستی کا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی علاقے کا. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خود ارشاد فرماتے کہ بعثت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے. گویا وہ زمانے کی علاقے کی حدود و قیود ختم ہو گئیں، اب میرے کریم آقا کی امت دعوت پوری مخلوق ہے. مخلوق آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا باقی سب کچھ. یہ ہے امت دعوت. امت اجابت اس امت کو کہا جاتا ہے جس نے نبی کا کہنا مان لیا، ان کی دعوت کو قبول کر لیا،
ان کا مبارک کلمہ پڑھ کر ان کے دامن عطر سے وابستہ ہو گئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ کی توفیق رب کائنات نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو پیدا فرمائی، عطا فرمائی۔ پھر اس امت میں کچھ گروہ پیدا کیے، جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ بنی اسرائیل کے بھی کئی گروہ بنے تھے، میری امت کے بھی۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حق پر ہوں، سچائی پر ہوں، اپنے تئیں ہر کسی کے پاس دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان میں بلا شبہ لا ریب کتاب ہدایت ہے، یعنی وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ قرآن کریم اس راستے پہ چلانے کے لیے اس جہانی رنگ و بو میں رب کائنات نے بھیجا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے رب کائنات قرآن کریم کے لیے کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن کریم پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے جلوہ فرما ہوا، یعنی اس کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے، ھدی للناس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ ھدی للمتقین، مگر اس سے ہدایت وہ پاتے ہیں، یعنی ہدایت کا معنی میں قبل ازیں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہ راستہ جس پر چلنے والا منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ کہ قرآن مجید فرقان میں سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ پھر ان کی صفت کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اس کے تحت بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم مانتا ہوں کہ خلاق کائنات کی عطا سے قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہدایت یافتہ قرار دیا، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے جس قوم کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت ملی، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، وہ آپ ہیں، اہل سنت ہیں۔ دعویٰ ہر کوئی یہی کرتا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے سوا مرزائی لے لیجئے، ہندو سکھ لے لیجئے، جو آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، ان کا دعویٰ ہے ہم حق پر ہیں۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہم ایمان والوں کے پاس ایک معیار ہے، ایک دلیل ہے، ایک کسوٹی ہے جس پر پرکھ کر یہ جانچا جا سکتا ہے کہ حق پر کون اور باطل پر کون ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہم ایمان والے اہل سنت و جماعت کہلواتے ہیں۔ کیا کہلواتے ہیں؟ اہل سنت۔ ہم ایمان والے، کیا بلا ہم؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میں قبل ازیں لفظ ایمان پر، لفظ دین پر، لفظ اسلام پر، میں اس سے پہلے جو اسباق ہوتے تھے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، ان موضوعات پر بالتفصیل گفتگو ہو چکی ہے۔ اختصار کے ساتھ اب عرض کرتا ہوں، چونکہ آج کا موضوع عقائد یعنی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، عقائد کیا ہیں، کیونکہ آج کا موضوع یہ ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا میں ضروری خیال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث برکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، اسی حدیث سے جبریل بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل امین نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر کچھ سوالات عرض کیے تھے۔ میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا، اختصار سے عرض کروں گا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو میرے اور آپ کے کئی ماں کا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ان کو جواب دیا تھا، ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتابوں پر، ورسولہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وتؤمن، اور تو ایمان لائے، بالقدر، تقدیر پر، خیرہ و شرہ، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی تو ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ رب کائنات جل وعلا ہمارے بزرگوں پہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایمان کی جو صفات ارشاد فرمائی ہیں ان میں ایک تفصیل کے ساتھ ایک اجمال کے ساتھ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا پر ایمان لانا، اس سے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں اس کے سارے اسماء اور صفات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی قدر لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفات ہیں، گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان ہے۔
बिहम्दिल्लाह ताला मैं भी तफसील इस मौजू पे गुफ्तगू कर चुका हूँ कि हमारा अकीदा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला वाजिबुल वजूद है। क्या है भला? उसकी सारी सिफ़ात भी वाजिब हैं, उसकी सारी सिफ़ात भी वाजिब हैं। इससे मुराद क्या होता है? बड़ी तफसील के साथ पहले गुफ्तगू, बड़ी तफसील, कई दिन गुफ्तगू होती रही इस मौजू पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला की ज़ात वाजिब है, अल्लाह के सिवा बाकी सब मुमकिन है। अल्लाह के सिवा बाकी सब क्या हैं? उलमाए किराम रब कायनात जल्ल व अला इनके दर्जात बहुत बुलंद फरमाए, इनके सदका से आज हम दीन मतीन के दामन से वाबस्ता है, इन्हीं के सदका से। इन्होंने जो इरशाद फरमाया मैं उसको बहुत ही आसान तरीन तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे मुखातब उलमा नहीं हैं, बल्कि मैं जिनसे खिताब कर रहा हूँ अवामुन्नास है। उलमा जो तशरीफ़ लाए हैं हुसूल बरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैंने इनको ज़हमत दी कि आप तशरीफ़ लाएंगे तो हमारे यहाँ बरकत हो जाएगी, मगर ये सुनने के लिए नहीं आए, ये बरकत अता फरमाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आपके लिए बात कर रहा हूँ वाजिब और मुमकिन में फ़र्क क्या है। वाजिब वो है कि जो हमेशा से है, हमेशा के लिए है। मुमकिन वो है कि जिसका होना ना होना दोनों मुमकिन हो। मिसाल के साथ समझिए, मोहम्मद सईदुल हसन कभी नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था। अब मोहम्मद सईदुल हसन मौजूद है और एक वक्त आएगा मोहम्मद सईदुल हसन मौजूद, उसका होना भी मुमकिन हो, ना होना भी मुमकिन हो। यानी किसी भी शख्सियत का, किसी भी शय का होना भी मुमकिन हो और ना होना भी मुमकिन हो, कि कभी वो नहीं थी, कभी वो थी और कभी वो नहीं होगी। मेरी बात की समझ आपको आ रही है ना? कभी वो चीज़ नहीं थी। जब रब कायनात ने मखलूक को तख्लीक नहीं फरमाया था तो मखलूक नहीं थी, मखलूक नहीं थी। फिर अल्लाह ने मखलूक को तख्लीक फरमाया, मखलूक मौजूद हो गई। एक वक्त आएगा कि मेरा अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान, कायनात की हर शय फना हो जाएगी। व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और तेरे रब की ज़ात बबरकत बाकी रहेगी जो बड़ी इज्जतों वाला और अज़मतों वाला है। पता चला कि कभी मखलूक, बताइए भला, नहीं थी। कभी मखलूक जब अल्लाह ने तख्लीक फरमाया तो थी, और अल्लाह चाहेगा तो सारी मखलूक मादूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला जल्ल वअला दोबारा तख्लीक फरमाएगा। ये कभी होना कभी ना होना ये मुमकिन है, हमेशा से होना, हमेशा के लिए होना, अबदी सरमदी होना ये वाजिब है। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है, हमेशा के लिए है। एक लम्हा के लिए भी उसमें तगय्युर व तबद्दुल नहीं लाया जा सकता। जिस तरह मेरा बचपना था, फिर मैं बड़ा हुआ, कभी मैं सोता हूँ, कभी मैं जागता हूँ, मेरे अंदर तगय्युर आता है। वाजिब वो है जिसके अंदर तगय्युर वो ज़ात सुबहान है। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गए होंगे। सिफ़ात के एतबार से मेरा अल्लाह इसी तरह है। बतौर मिसाल मेरा अल्लाह समी है, बसीर है। क्या बोला? मेरा अल्लाह समी है और बसीर है। इंसान भी समी है और बसीर है, दोनों में फ़र्क क्या है? अल्लाह ताला की ये सिफ़ात वाजिब हैं, मखलूक की ये सिफ़ात मुमकिन हैं। अल्लाह की ये सिफ़ात क्या हैं? मखलूक की सिफ़ात मुमकिन है मैं अब समी हूँ, थोड़ी देर बाद ना रहूँ। मुमकिन है मैं बसीर हूँ, थोड़ी देर में ना रहूँ। मुमकिन है कि अब का अंधा थोड़ी देर के बाद भी ना हो जाए। जिस तरह बारगाह साथ माँ बिना बीना हाजिर हुआ तो उसी वक्त भी ना हो गया था। दोनों चीज़ें ये मुमकिन है। क्या भला? दोनों चीज़ें ये मुमकिन है। एक चीज़ का मुझे इल्म ना हो सकता है थोड़ी देर के बाद आ जाए। एक चीज़ का मुझे इल्म है, हो सकता है वो ताकि निस्यान में चला जाए, मैं भूल जाऊँ। दोनों अमकान हैं कि नहीं हैं? ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं। अल्लाह ताला की सारी सिफ़ात वाजिब हैं, कोई भी मुमकिन नहीं है। मेरी बात आपको समझ आई? फिर मेरी सिफ़ात यानी सारी मखलूक की सिफ़ात, मैं जानबूझकर अपना नाम लेता हूँ, मखलूक की सिफ़ात महदूद हैं, एक हद के अंदर हैं।
اور یہ ہر صفت میں محتاج ہے۔ میں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کا محتاج ہوں، سننے کے لیے اپنے کانوں کا محتاج ہوں۔ کہ رب کائنات جل والا کی ساری صفات کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ ساری صفات کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ اللہ تعالیٰ صمد ہے اور سبحان ہے۔ کیا بلا؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ سبحان وہ ذات کہ جس کو نہ نیند آئے، نہ اونگ آئے، نہ سستی ہو، نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ غم ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کمی ہو، نہ بیشی ہو، نہ وہ مرکب ہو، نہ وہ مفرد ہو، ہر اعتبار سے بے نیاز وہ ذات ذات سبحان ہے۔ میرا اللہ سبحان ہے۔ پروردگار عالم جل والا کے سوا باقی ساری کی ساری مخلوق محتاج ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کا، پہلے نظر تیز سی اب کمزور ہو گئی، اب میں اینک کا بھی، دو چیزوں کا محتاج ہوں میں دیکھنے کے لیے، دو نوروں کا، ایک وہ نور جو ماحول کو منور کیے ہوئے ہے، ایک وہ نور جو میری آنکھ کا نور ہے۔ ان دونوں میں ایک نور معدوم ہو جائے میں دیکھ نہیں سکتا۔ اگر ماحول کو منور کرنے والا نور معدوم ہو جائے، گھوپ اندھیروں میں دیکھ سکتا ہوں؟ بتائیے بھلا، نہیں دیکھ سکتا۔ خدا نہ خاصہ کسی کی آنکھ کا نور نہ ہو اور سورج کی روشنی تابانیاں بکھیر رکھی ہوں، وہ دیکھ سکتے ہیں؟ گویا ایک مخلوق دیکھنے کے لیے دو نوروں کی محتاج ہے۔ ایک نور اس کی آنکھ کا نور ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور دوسرا نور وہ ہے جو ماحول کو منور کر رہا ہے۔ ان دو نوروں کے سوا دیکھ نہیں سکتا۔ میرے اللہ کی شان مثال نہیں دی جا سکتی، محض آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک نہایت ہی گہرا غار، اس غار کی نہایت ہی گہرائی میں ایک سیاہ رنگ کا پتھر پر چلنے والا ایک جرثومہ جس کا اپنا رنگ بھی سیاہ ہے، جو الیکٹرانک مائکروسکوپ یعنی جو بجلی کی خوردبین کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح آپ کی اطلاع کے لیے ایک قطرہ سیمن میں، مادہ مخصوص کے ایک قطرہ میں کئی کروڑ سپرم ہوتے ہیں جو سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کو الیکٹرانک خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، پھر وہ نظر آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ رینگنے والا کیڑا جس کا اپنا رنگ بھی سیاہ ہے، وہ سیاہ پتھر پر رینگ رہا ہے، نہایت ہی گہرے غار میں ہے، رات کا وقت ہے، گنگور گٹائیں ہیں، اندھیر گھپ ہے۔ میرا اللہ اسے ملاحظہ بھی فرما رہا ہے، اس کی تسبیح بھی سن رہا ہے، اس کو رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ میں نے یہ ایک آپ کو مثال دی ہے۔ میرا اللہ محتاج بندہ کسی بھی صفت کے اظہار کے لیے، بندے کی ہر صفت مخلوق کی محدود ہے اور اللہ کی ساری صفات لامحدود ہیں۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، جو مخلوق کو دی گئی ہیں یہ عطائی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ عطائی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے پہلے معمولی مخلوق کا نام لیا تھا، اپنے ناچیز بندے کا، اور اب میں کائنات کے اعلیٰ ترین مخلوق کا نام لے رہا ہوں، میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو جو علم، جو اختیار عطا کی، وہ سارے کے سارے رب کائنات کی جانب سے عطا فرمودہ ہیں۔ اس موضوع پہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو نائب کون ہوتا ہے جس کو اصل کے اختیارات ہوں کہ نہ ہوں، اس موضوع پہ بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہمارا عقیدہ جو ہے، لوگ تو محض علم غیب کی بات کرتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ظاہر کا جاننے والا بھی وہی ہے، ظاہر کا جاننے والا بھی وہی ہے، غیب کا جاننے والا بھی وہی ہے۔ جو میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں، یہ مجھے بھی میرے اللہ کی عطا سے علم ملا ہے، وگرنہ میرے پلے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ظاہر کا علم عطا فرما دے، جسے چاہے غیب کا علم عطا فرما دے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں، رب کریم ارشاد فرماتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ بہت مرتبہ اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، کہ اللہ کسی پر اپنے غیب کا اظہار نہیں فرماتا۔
فلا یظہر علی غیبہ، وہ اظہار نہیں کیا جاتا، مظہر نہیں ہوتا، کوئی بھی واقف نہیں ہوتا اس کے غیب پر کوئی ایک بھی، الا مگر من ارتضی بالرسول، جس رسول سے رب راضی ہے اسے غیب عطا فرماتا ہے۔ قبل ازیں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ لا الہ آگے کیا ہے؟ الا اللہ۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس پہ معبودان باطلہ کی نفی ہے۔ الا اللہ میں اثبات ہے کہ سوائے اللہ کے۔ اب ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ میری بات کو سمجھیے گا۔ لا الہ کوئی بھی معبود باطل نہیں ہے مگر اللہ تعالی لائق عبادت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ لائق عبادت، ان دونوں اجزاء پہ ایمان لانا ہوگا کہ نہیں؟ لفظ اللہ سے جو پہلے ہے ما قبل ہے، اللہ کے جو بعد ہے ما بعد ہے، دونوں پر ایمان لائیں گے۔ اگر ایک آدمی کہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور معبودان باطلہ پر بھی، وہ ایمان والا ہوگا کہ کافر؟ کافر ہوگا۔ وہ کہے گا میں کسی پر ایمان لاتا ہی نہیں کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ دونوں اعتبار سے کفر ہے۔ معبودان باطلہ کا انکار ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ضروری ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے غیب کا، الا من ارتضی بالرسول، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مرتضی رسول کو غیب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب دونوں پر ایمان لانا کیا ہوگا؟ بتائیے بھلا، کسی ایک کا انکار؟ بلکہ ایمان کب بنتا ہے، ملتا ہے؟ قرآن کریم سے ہدایت کب ملتی ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس سے متقیوں کو ہدایت ملتی ہے۔ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، قیامت وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو حواس خمسہ کے ادراک میں نہیں آتی، نبی کے بتانے سے پتہ چلے ان سب پر ایمان لانے پر ہی تو ایمان ہے، بصورت دیگر ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا معنی کیا بنتا ہے۔ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، ان کا درجہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو تو محض ایک واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کا ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا تھا۔ عفریت نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت میں لے آؤں گا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اس نے عرض کیا جو آپ کا صحابی تھا، جوتے سیدھے کرنے والا تھا، شاہ صاحب نے صحیح کہا، میں نے یہی بتایا تھا، امتی نبی کے جوتے ہی سیدھے کیا کرنے والا ہوتا ہے۔ سیدنا ربیعہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود میرے کریم آقا کے نالین مقدس سے اٹھایا کرتے تھے، بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے کیا کر دکھایا؟ اس نے کیا کیا تھا کہ میں لے کے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکائیں، پلک جھپکانے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ ایک نبی کا امتی۔ یہ کون صاحب ہیں؟ ان کا نام آصف برقیہ تھا یا کیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ کیا تھے؟ میرے ایک نبی کے، یہ کیا کون تھے؟ ایک نبی کے امتی۔ اور کوئی بندہ یہ ثابت کر لے کہ قرآن کریم کے کسی آیا برکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے حضرت سلیمان سے پوچھا ہو کہ بلقیس کا ملک کس سمت کو ہے، اس کا شہر کہاں ہے، اس کے تخت کا حجم کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، کس گلی، کس محلے، کس مکان میں وہ واقع ہے، اس سے کوئی سوال کیا؟ کیا پتہ چلا اللہ کی عطا سے سب کو یہ جانتا تھا، اس کا تعلق غیب سے ہے کہ حاضر سے؟ غیب سے ہے نا، کہ وہ جانتا تھا۔ بلکہ قرآن مجید فرقان میر کے اس ارشاد گرامی قدر سے تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ حضرت سلیمان کے قلب انور میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا تھا، کیونکہ یہاں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان نے اسے فرمایا پھر تو لے کے آ، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے فلما رآہ، سلیمان نے پلٹ کے دیکھا مستقر ندا، تخت موجود تھا،
یعنی اسے پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے مجھے اجازت بھی مرحمت فرما دی ہے، وہ وہاں موجود بھی تھے، گئے بھی آئے بھی، کل تک نہیں پتہ چلتا تھا اس بات کا، کل تک اس بات کا پتہ نہیں سمجھنا مشکل تھا۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی نے اس بات کو سمجھا دیا۔ یہ میری گفتگو کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، میری حرکات کو کیمرے کی چپ میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اصول کے مطابق 1 سیکنڈ میں کیمرہ 6 تصاویر کے قریب اتار رہا ہے، تقریباً 6 تصاویر پر سیکنڈ کیمرہ اتار رہا ہے۔ انسان کی آنکھ میں یہ نقص ہے، یہ اس سے کم حصے کو محسوس نہیں کر پاتی۔ یہ سامنے جو بلب جل رہا ہے، یہ سٹروک لگ رہے ہیں، جلتا ہے بجھتا ہے، جلتا ہے بجھتا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے یہ، مگر اس کا سٹروک اتنا زیادہ وقفے کے اعتبار سے قریبی ہے، ہمیں اس کے درمیان کا وقفہ نظر نہیں آتا۔ جس طرح جب میری گفتگو کو آپ ٹیلی ویژن پر اپنے موبائل فون پر دیکھیں گے تو میرا ہاتھ اوپر سے نیچے آتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، لیکن اگر آپ سلو موشن کر لیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا ہاتھ پہلے یہاں تھا، پھر یہاں آیا، پھر یہاں آیا، پھر یہاں آیا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاتھ روک روک کے آ رہا ہے، لیکن سادہ آنکھ سے پتہ نہیں چلے گا، معلوم ہو کہ آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ بعض اوقات آنکھ غائب ہونے والی شے کو محسوس نہیں کر پاتی، وہ جانے والا سیکنڈ کے معلوم نہیں 1000ویں حصے میں چلا بھی گیا تھا، تخت اٹھا کے واپس بھی آ گیا، آنکھ محسوس نہیں کر سکیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ موجودہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ کوئی بندہ جائے پھر واقعہ معراج تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کی بات کی، سمجھنا ہو تو صرف ایک واقعہ کافی ہے نبی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کو دلیل بنایا تھا بلقیس کے سامنے کہ سوچ کہ جس کے امتی کا یہ عالم ہے اس نبی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر غور کیجئے کہ جس کے پیچھے سلیمان بھی ہاتھ باندھے کھڑے تھے ان کا عالم کیا ہوگا۔ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے توحید اور رسالت بحمد اللہ تعالیٰ ثم قبل ازیں اس موضوع پہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہے؟ آخرت۔ کیا ہے یہ؟ آخرت۔ یاد رکھیے دراصل یہ 3 چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ میں نے کہا تخلیق، مقصد تخلیق اور انجام تخلیق۔ ایک کیا ہے؟ کسی کا پیدا ہونا، دوسرا ہے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہے۔ ایک ہے مائکروفون کا بننا، دوسرا ہے مائکروفون بنایا کس لیے گیا ہے، اور تیسرا پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تخلیق کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، گویا توحید کے ساتھ ہے۔ کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تخلیق کا تعلق توحید کے ساتھ ہے۔ مقصد تخلیق ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ رب کی فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اور عبادت کیا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لینا عبادت ہے۔ سادہ سے لفظوں میں میں قبل عزیز کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو پیاس لگے آپ پانی گھٹا گھٹ پی جاتے ہیں تو آپ پہ اور جانور میں کوئی فرق نہیں، تقاضۂ فطرت ہے۔ جانور بھی پانی پی کے پیاس بجھا لیتے ہیں، آپ نے بجھا لی۔ بھوک لگی کھانا آپ نے کھا لیا، جانور نے کھا لیا، تقاضۂ فطرت ہے، کوئی کمال نہیں کیا۔ لیکن اگر پانی کا پیالہ، کاسا، گلاس اپنے ہاتھ پہ پکڑ کر آپ چشم تصور میں منظر لائیں، کبھی پانی میرے کریم آقا نے نوشی جہاں بھی فرمایا تھا کیوں نہ ہو کہ میں بھی حضور کی سنت کے مطابق پی لوں تو آپ کا پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ نماز روزہ تو ایک بڑی چیز ہے نا، میں نے معمولی چیز کا نام لیا۔ گویا عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لینے کو، محبت کے ساتھ نبی کے احکامات ماننے کو۔ تو گویا مقصد تخلیق کا تعلق نبوت کے ساتھ ہو گیا۔ تخلیق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ سمجھیے تخلیق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مقصد تخلیق نبی کے ساتھ۔ رب کی فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس سے رسول کی غلامی کا پٹا گردن میں سجن کی اطاعت کی وہی رب کا موتی ہے۔ فرماتا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
महबूब इनको फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। फिर मकसद तख्लीक क्या है? लोगों को नबी का गुलाम बनाना। मकसद तख्लीक क्या है? लोगों को नबी का, जिसने नबी की गुलामी से इनकार कर दिया वो नमाज भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, नबी की इक्तदा में नमाजें भी पढ़ता है, आप उसको क्या कहते हैं? जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, मुनाफिक। क्या कहते हैं? मुनाफिक। वो बज़ाहिर सारे अमाल वो करता है कि जिन अमाल की ज़रूरत है शरीयत मुतहरा में, मगर उसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है। वो कौन है? मेरा अल्लाह फरमाता व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बहुत सारे हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाने का दावा करते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान लाने का दावा करते हैं, मगर वो ईमान वाले वो मुनाफिक हैं। फिर पता क्या चला? मकसद तख्लीक हमारा क्या है कि नबी की गुलामी का पटा हत्ता के अपने रब की नाफरमानी कर बैठे, जुर्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, तब भी मेरा अल्लाह फरमाता वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तो आपके पास आ जाते। फिर कहाँ भेजा है मेरे रब ने? क्या हुक्म दिया है? यही वो चीज़ है जिसको सुन्नत मुतहरा से ताबीर किया जाता है कि नबी के इरशादात आलिया पर ईमान लाया जाए। और तीसरा है अंजाम तख्लीक। क्या है भला? उससे मुराद क्या है? अंजाम इसका क्या हो गया? इसका ताल्लुक आखिरत के साथ है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? आखिरत के साथ। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, हर बंदा सोचे कि मैंने अपने कल के लिए क्या भेजा है, जो आज मैंने किया है इसका अंजाम क्या होगा। मैंने नेकी की है तो अंजाम क्या होगा? वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मैंने बदी की है तो इसका अंजाम क्या होगा? वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उसको यकीन होना चाहिए कि इसका एक अंजाम भी है। तो गोया ये कुल कितनी चीज़ें हुई? 3। कितनी चीज़ें हुई? एक क्या है? तख्लीक, हमारा पैदा होना, और दूसरा क्या है? मकसद तख्लीक, और तीसरा क्या है? अंजाम। तख्लीक का ताल्लुक अल्लाह की तौहीद के साथ है, और अंजाम जो इसका मकसद है उसका ताल्लुक रिसालत के साथ है, और जो अंजाम है इसका ताल्लुक आखिरत के साथ है। इन तीनों चीज़ों को हमेशा पेश नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, और यही हमारा अकीदा है। क्या बोला? यही हमारा अकीदा है, यही हमारा अकीदा है। अकीदा याद रखिए अक़द से है। अकीदा आइन क़ाफ और दाल, अक़दा अक़द से है। अक़द का माना होता है मजबूत करना, कुव्वत के साथ किसी चीज़ को बांध देना, इसीलिए गांठ को भी उक़द या उक़दा कहा जाता है। जो उक़दा किसी से हल न हुआ, मेरे नबी ने इशारों में बता दिया। उक़दा वो गांठ, वो उलझन। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वअला कुरान करीम में फरमाता है मर्द के लिए बियदिही उक़दतुन निकाह, कि निकाह की गांठ मर्द के हाथ में, चाहे तो खोल दे चाहे तो बांधे रखे। और शरअन अकीदा किसे कहते हैं? वो मजबूत और गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन कि जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी लालच और बड़ी से बड़ी सज़ा भी जिस पे तब्दीली ना ला सके। अल-क़ज़िय्यतु यअज़िमु बिहल अक़ल, वो बात जिसके सिवा अकल बात को तस्लीम ही ना करे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आजकल भारत में मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐसी वो पोस्टें आ रही हैं कि जिनको देखा नहीं जाए, ऐसे कर्बनाक मनाजर है मुसलमानों की शहादत के कि जो देखे नहीं जा सकते। मुसनिया में अल-इयाज़ु बिल्लाह ताला कुछ अर्सा कबल जब रूस की रियासत से जुदा हुई थी, मुसलमान ख़वातीन को बनन्ना करके उनके नाज़ुक आज़ा को काट दिया गया, आग में जला दिया गया। तड़प तड़प कर उन बेचारियों ने जान जा आफरी के सपुर्द की। लोगों की खालें चाकू के साथ चेहरे से बदन से उतार कर फेंक दिया गया मुसलमानों को, और मुसलमानों इसी तरह तड़प तड़प कर जान दे दी। इसी तरह फ़लस्तीन में भी किया गया। दुनिया के कोने कोने में
آپ جانتے ہیں کہ برما کے ہینگیا کے مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم کہ ان کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی، مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے کہا ہو ہمیں چھوڑ دو، ہم ہندو ہو جاتے ہیں، ہم سکھ ہو جاتے ہیں، ہم عیسائی ہو جاتے ہیں، ہم یہودی ہو جاتے ہیں، ہم پہ ظلم نہ کرو۔ مسلمانوں نے سب کچھ برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے وہ مضبوط ترین عمل جو ان کے قلب و ذہن میں میرے نبی کے صدقہ سے پیدا ہو چکا ہے۔ یہ مضبوط ترین عہد، مضبوط ترین یقین، یہ وہ ہے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ کیونکہ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت ہے، جس طرح میں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یاد رکھیے، ایمان اور عقیدہ کا ثبوت قیاس یا اجتہاد کے ساتھ نہیں، نص قطعی کے ساتھ ہے۔ نص قطعی سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ قیاس کے ساتھ ہے کہ امام اعظم نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس لیے ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کریم اللہ کے آخری رسول، ہم نے مان لیا اللہ کے آخری۔ ان کے ارشادات عالیہ سر آنکھوں پر بحمد اللہ تعالیٰ ہم یہ کہتے دیکھو جو انہوں نے ارشاد میں وہ حق ارشاد فرمایا، مگر اس کا ثبوت یاد رکھیے کسی بھی چیز کو جاننے یا حصول علم کے چند ذرائع ہوتے ہیں۔ میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، میں پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں، بارہا دعوت دے چکا ہوں۔ میری گفتگو کے سے کوئی الجھن پیدا ہو، آپ کو کنفیوژن پیدا ہو، میری بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پڑھنے کے لیے روزانہ آتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، کیونکہ اس طرح محفل میں سوال کرنے سے محفل ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا طریقہ کار میں نے یہ آپ کو یہ بتایا، آپ کاغذ پہ لکھیں، کاغذ پہ لکھ کر وہ سوال دے دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سیٹسفائی کروں گا اور اس کا جواب دوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حصول علم کے چند ذرائع ہیں۔ ایک ہے حواس خمسہ، بعض چیزوں کا ہمیں آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، بعض چیزوں کا ہمیں کانوں سے پتہ چلتا ہے، بعض کی خوشبو کا ناک سے پتہ چلتا ہے، بعض کے ذائقے کا ہمیں زبان سے پتہ چلتا ہے، بعض کا ہمیں لمس سے چھونے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ حواس خمسہ ہے۔ اس کے سوا وجدان ہے جو دل میں خیال پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی قیافہ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اندازہ لگا لیتا ہے۔ بطور مثال میں قیافہ کے ساتھ اندازہ لگاؤں کہ آپ کی تعداد کتنی ہے، کبھی قیافہ سے اور کبھی تجربہ سے، کبھی تجربہ سے۔ جس طرح بجلی کو ہاتھ لگانے والے کی موت واقع ہو جاتی ہے، آپ کو کیسے پتا؟ تجربہ سے۔ آپ کیوں اتنے خاموش و ساکت ہو گئے؟ میں پوچھتا ہوں کیا میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ کیا یہ لاؤڈ سپیکر آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا؟ ڈبنگ تو نہیں ہو رہی؟ آپ ماشاءاللہ سارے جاگ بھی رہے ہیں؟ پھر کتنی سادہ سی بات ہے، سادہ سا سوال ہے، مگر آپ خاموش ہو گئے۔ بجلی کو ہاتھ لگانے والے کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیسے پتہ چلا؟ سب کی ہو جاتی ہے، کئی بچ بھی جاتے ہیں، کئی کی دونوں چیزیں تجربہ سے ثابت ہوئی ہیں۔ دونوں چیزیں آگ جلا دیتی ہے، کیا بلا آگ جلا دیتی ہے، آپ کو کیسے پتا؟ تجربے سے۔ اس کی تپش نے ہمیں احساس دلایا یہ جلا دے گی، ہاتھ قریب کیا کئی مرتبہ جل بھی گیا۔ روٹی پکاتے ہوئے خواتین کے ہاتھ جل گئے، بندہ بیٹھا تھا معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، ہاتھ اس کا کسی گرم شے کو لگ گیا، ہاتھ جل گیا۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ آگ جلا دیتی ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو یہاں موجود نہیں باہر بیٹھا ہے وہ کانوں سے سن رہا ہے۔ گھر جاتے ہیں کسی چیز کی موجودگی، مثلا آم آئے ہیں، آپ کو قوت شامہ بتا دے گی۔ پانی کے اندر کیا ہے آپ کو قوت ذائقہ بتا دے گی۔ گرمی ہے، سردی ہے، کھردری ہے، ملائم ہے، قوت لامسہ آپ کو بتا دے گی۔ یہ قوتیں آپ کو بتا دیتی۔ آپ کہتے ہیں یہ بڑی یقینی بات ہے کہ شاہ جی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، یہ بات کیا ہے بھلا؟ بھئی یقینی ہے کہ غیر یقینی؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بات یقینی ہے کہ غیر یقینی؟ یقینی ہے۔ کس قوت سے آپ کو پتا چلا؟ قوت باطنہ کے ساتھ۔ یاد رکھیں یہ سارے کے سارے جو ذرائع علم ہیں ان میں دھوکہ ہو سکتا ہے،
ان میں دھوکہ یقین آپ کرتے ہیں. یقین کی بھی 3 قسمیں ہیں, میں بعد میں تفصیل بتاتا ہوں. یقین کی کتنی قسمیں میں نے کہیں؟ ایک ہے علم الیقین, ایک ہے عین الیقین, ایک ہے حق الیقین. چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. کسی شخص نے آپ کو بتایا کہ مانا والا میں کچھ شر پسند عناصر نے جلوس نکالا اور ایک غریب کی دکان کو آگ لگا دی. یہ آپ نے سنا. کسی نے آپ کو بتایا اور آپ نے کہا شاہ جی کسی غریب کی دکان کو مانا والا میں کسی نے آگ لگا دی. میں نے کہا اچھا, یہ بندہ جو گفتگو کرنے والا جس نے مجھے خبر دی بندہ معتبر ہے, میں نے اس کی گفتگو پر یقین کر لیا. یہ یقین کا پہلا درجہ ہے جسے کہتے ہیں علم الیقین. کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین. دوسرا درجہ, میں مکان کی چھت پر چڑھ گیا یا میں ادارے سے باہر نکلا, شیخ پر روڈ پہ کھڑا ہو گیا. اب میں نے غور سے دیکھا, مجھے دھوئیں کے مرغولے اٹھتے ہوئے نظر آئے, کچھ شعلے بھی مجھے نظر آ گئے. اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے. بندہ جھوٹا. اب میں نے کہا کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے. کوئی شخص مجھ سے سوال کرے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرا جواب کیا ہوگا؟ مجھے فلاں نے بتایا. بلکہ کیا کہوں گا, میں نے اس کے جو اثرات ہیں, جو آثار ہیں, خود دیکھے ہیں. کیونکہ یہ درجہ علم الیقین سے بڑا ہے, اس لیے میں ہلکے کی دلیل نہیں دوں گا, خود اپنے دیکھے کی دلیل دوں گا کہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ آگ مجھے نظر آ رہی تھی, دھوئیں کے مرغولے اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کہا شاہ جی میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھے, میں آپ کو دکھا کے لاتا ہوں. میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا وہاں گیا تو وہاں میں نے منظر دیکھا کہ شر پسندوں نے دکان کو آگ نہیں لگائی بلکہ کسی شخص نے دکان کے آگے ٹائر رکھے ہیں اس کو آگ لگائی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ حق الیقین. یہ کیا ہے؟ حق الیقین. یہ کیا ہے؟ یقین کا وہ درجہ جو انتہائی درجہ کہلواتا ہے کہ تحقیق کے بعد اس پر یقین کیا ہے. آگ جلا دیتی ہے, ہم نے سنا. کیا بلا ہم نے سنا؟ لکڑی کو جلتے ہوئے دیکھا, ہم نے عین الیقین حاصل کر لیا. لکڑی کو جلتے ہوئے دیکھا تو یہ کیا تھا؟ عین الیقین. اور ہم نے قریب ہاتھ کر کے تحقیق کا لی, آگ واقع جلا دیتی. یہ کیا ہے؟ حق الیقین. ایمان و عقیدہ اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات ہے. میں نے بلا کیا کہہ دیا؟ ایمان و عقیدہ. میں ایک مثال کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. آگ جلا دیتی ہے, علم الیقین سے اس کا پتہ چلا. آگ علم الیقین سے پتہ چلا, عین الیقین سے بھی پتہ چلا, حق الیقین سے بھی پتہ چلا. مگر میرے نبی نے خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تشریف لے گئے تھے مگر آگ جلا نہیں سکی. اب بتائیے ہمارے تجربے کہاں گئے؟ ہمارا علم کہاں گیا؟ یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں, نبی کی خبر سب سے آگے ہے. یہ ہے ایمان اور یقین. یہ کیا ہے؟ اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. کیا بھلا اسی کو ایمان اور عقیدہ کہتے ہیں کہ تجربہ تیرا نہیں ہے, علم تیرا نہیں ہے, فہم و شعور تیرا نہیں ہے, تو نے دروازے مصطفیٰ پہ گردن جھکانی ہے. پتہ چلا جو نبی علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو عقل کے ترازو میں تولتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے, جو آنکھیں بند کر کے ایمان لاتا ہے وہ صدیق اکبر ہوا کرتا ہے. کفار نے میرے کریم آقا کے اس واقعے معراج کو عقل کے ترازو میں تولنا چاہا تھا اور صحابہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے کے آئے تھے. اسی چیز کا نام ایمان اور عقیدہ ہے. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ عقیدہ اور ایمان کسے کہتے ہیں, عقیدہ اور ایمان کسے کہتے ہیں, اور یہ کتنی مضبوط شے ہے, کتنی مضبوط شے ہے. صحابہ تو صحابہ رہے. میں نے آج کے لوگوں کی مثال دی. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ ان میں بھی الحمد للہ تعالیٰ کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی تغیر نہیں آیا, بلکہ بحمد اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جان آفری کے سفر تو کر دی مگر اپنے عقیدہ و ایمان پر آنچ نہیں آنے دی. چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کروا دیے, سنگینوں پہ اچھالے گئے, ان کے ساتھ بہت ہی بہیمانہ سلوک کیا گیا, مگر اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے. ہندوؤں کے, سکھوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, انہیں سارے ظلم و ستم برداشت کیے مگر دامن مصطفیٰ کو, یہ عقیدہ ہے.
یہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازہ پر جب کافت سا ایک شعر لکھا ہوتا تھا، تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ یہ نبی کی محبت کا نشہ ہے، یہ میرے نبی کی محبت کا نشہ ہے۔ تو بن کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتی بحمد اللہ تعالی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت، سنت کا معنی کیا ہے؟ بحمد اللہ تعالی علماء کرام تشریف فرمائے ہیں۔ میں ایک معمولی سا نوکر دین کا، خادم دین کا، ان کا غلام، میں اپنی معروضات جو پیش کر رہا ہوں۔ السن، دانت کو بھی کہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ دانتوں کی دوائی کو سنون کہا جاتا ہے، دانتوں پہ ملنے والی دوائی۔ سن، سال کو بھی کہتے ہیں، کون سا سن ہے۔ دانت کو بھی جس طرح دو دانتوں والا اثنین، 2 سالوں والا بھی، وہ قربانی کے سلسلہ میں عمر کے اعتبار سے بھی۔ السنہ چہرے کو بھی کہا جاتا ہے، نمایاں حصہ، نیز راستے کو، طریقے کو، آئین کو، قانون کو، دستور کو، مسلک کو، معمول کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ سادہ سے لفظ میں یوں سمجھیے کہ سنت وہ طریقہ کار جو وضع کر لیا گیا۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات سوال کرتا ہوں۔ عام طور پر لفظ سنت جب ادا کیا جاتا ہے تو سنت کس کی کہا جاتا ہے؟ ہاں کہہ دیجئے، کس کی کہا جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں، سنیے۔ میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر شیفہ میں، ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، یہ لوگ، یہ انکار کرنے والے، یہ کافر، یہ نافرمان، حال ینظرون، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نظر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا، انتظار کرنا، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا سنت الاولین، مگر اس چیز کا جو پہلوں پر طریقہ گزر چکا ہے، یعنی جو پہلوں کے ساتھ برتاؤ ہو چکا ہے۔ کیا بھلا جو پہلوں کے ساتھ برتاؤ ہو چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ شاعر گرامی قدر فرماتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو اپنے رب کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا۔ سنت کس کی ہوتی ہے؟ تو یہاں کس کی ہو گئی؟ پتہ چلا کہ سنت کا معنی طریقہ ہے، یعنی اللہ کے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا۔ قرآن مجید فرقان میں متعدد جگہ رب کریم کی جانب لفظ سنت کی نسبت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارے گرامی قدر فرمایا ہے۔ میں جان بوجھ کے کچھ آیات مبارکہ عرض نہیں کر رہا، بنا بنی کہ وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ سنت کا پھر معنی کیا ہوا؟ طریقہ۔ سنت کا معنی کیا ہوا؟ طریقہ، یعنی وہ طریقہ جو نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وضع فرمایا، وہ سنت ہے۔ میں نے کیا کہا بھلا؟ وہ طریقہ جو نبی محتشم رحمت عالم نے اپنی امت کے لیے وضع فرمایا، وہ سنت ہے۔ اور سنت کے مقابلے میں ہے بدعت۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بدعت۔ میں تھوڑی سی بدعت کی تعریف کر دوں تاکہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، جو میں آگے گفتگو کروں گا وہ آپ کے لیے سہل ہو جائے۔ بدعت لغوی معنی ہوتا ہے نئی شے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ البدع، وہ کام جو پہلی مرتبہ ہوا ہو، اس سے قبل اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور علماء لغات کے نزدیک لغت میں البدیع اس رسی کو بھی کہا جاتا ہے جو نئے ریشے سے بنائی گئی ہو، جو توڑ کر نہ نئے ریشے سے بنائی گئی ہو۔ رب کائنات جل حکیم کی جانب جب اس چیز کی نسبت کی جاتی ہے لفظ بدعت کی، تو معنی ہوتا ہے بغیر ظاہری اسباب کے
بغیر کسی مادہ کے، بغیر زمان و امکان کے تخلیق فرمانے والا، جس طرح بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی مادہ سے زمین و آسمان کو بنانے والا رب ذوالجلال کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھی اس کی نسبت کی گئی۔ جب کفار نے میرے کریم آقا رسول عربی پر اعتراض کیے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، ان کو کہو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے رسول نہ آئے ہوں، جو کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں میں بھی آیا ہوں۔ تو بدعت کا لفظی معنی کیا ہوا؟ فرمائیے، نئی شے۔ بدعت کا لفظی معنی کیا ہوا؟ نئی شے۔ پھر بتا دی بدعت کا لفظی معنی کیا ہوا؟ جو پہلے موجود نہیں تھی اب وہ موجود ہے، پہلے نہیں تھی اب وہ موجود۔ میرے کریم آقا رسول عربی کی ظاہری حیات مبارکہ میں مسجد نبوی میں کتنے پنکھے لگے ہوئے تھے؟ کوئی بھی نہیں۔ واقعی یہ اب لگے ہیں، پھر پنکھوں کا لگانا کیا ہے؟ بدعت۔ میرے کریم کی مسجد نبی شریفہ پکی اینٹوں سے بنی تھی، ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، زمین پر ماربل لگا ہوا تھا، نہیں تو یہ لگانا کیا ہے؟ میرے کریم رسول مشرف رحمت عالم کی ظاہری حیات مبارکہ میں محراب موجود تھے مسجد کے؟ جی فرمائیے، نہیں۔ یہ کس سے بنائے؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو کس سے بنائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنائے، دوسری صدی ہجری میں بنایا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں مسجد کے مینار بھی سب سے پہلے مسجد نبی کے 4 مینار بنوایا تو عمر بن عبدالعزیز نے، سب سے پہلے انہوں نے محراب بنایا، اس سے پہلے نہ محراب تھا نہ مینار تھے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وہ کوئی مسجد آپ ایسی دکھا سکتے ہیں جو گھر کی نہ ہو، ویسے مسجد ہو جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ میں کسی مسئلہ کی جو بدعت کا بڑے فتوے لگاتے ہیں ان کی مسجد میں محراب ہیں جی، ان کے مینارے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، سجے ہوئے بھی ہیں، حالانکہ میرے نبی نے منع فرمایا۔ میرے کریم نے تو اس بندے کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا جس کا مکان پکا تھا، جب تک اس کو گرا کے زمین کے برابر نہیں کیا گیا۔ گویا پکا مکان بنانا بدعت ہی نہیں ہے، نبی نے منع کیا، لیکن آج ہم بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان مین پر زبر زیر پیش لگے ہوئے تھے، حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ چھاپا خانہ میں چھپتا تھا قرآن کریم، اس کی تفاصیل لکھی جاتی تھی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ علم۔ آپ تو الحمدللہ عوام الناس ہے نا، علماء جانتے ہیں کہ علم کے کتنے موضوعات ہیں، کتنے زیادہ موضوعات ہیں، وہ سارے کے سارے، وہ منطق ہے، فلسفہ ہے، ادب ہے، اصول وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے بدعت ہیں، وہ پہلے موجود نہیں تھے، سارے کے سارے اب کی ایجاد ہیں۔ کیا پھر ساری بدعتیں خراب ہو گئیں؟ بتائیے بھلا، ساری بدعتیں خراب ہو گئیں جی؟ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ پھر پتہ چلا کہ تھوڑا سا ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ہم فوراً ہر چیز کو بدعت کہہ کے حرام قرار نہ دے دیں، بلکہ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کے مکالمے میں بدعت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح بیان کروں گا۔ سنت کے مکالمہ بدعت ہے۔ ایک حدیث برکہ سن لیجیے۔ ان جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث برکہ ہے، طویل حدیث برکہ ہے، اور مشکاشی کتاب علم یہ حدیث برکہ ہے۔ اس کو امام مسلم نے بھی، امام نسائی نے بھی، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا میں عربی عبارت عرض کر دوں تاکہ میری گفتگو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو، باقی کا میں ترجمہ عرض کر دوں گا۔ بارگاہ سالت مآب میں قبیلہ حاضر ہوا تھا، میرے کریم آقا نے اس کے لیے کچھ صحابہ کرام کو ترغیب دی تھی، اور انہوں نے پھر مزید کچھ عرض کیا۔ اس حدیث کے آخر میں ہے، میرے کریم آقا نے صحابہ کرام کے عمل سے خوش ہو کر فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا من بعدہ۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس کسی بندے نے اسلام میں سنتاً حسنتاً کوئی ایسا طریقہ سنت ایجاد کی جو اچھی سنت ہے، کیا بلا ایسا طریقہ ایجاد کیا جو
اچھا طریقہ ہے، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس کو اس کا اجر ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اور اس کا اجر بھی ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کو اپنا اس کا بھی اجر ملے گا، اس کے بعد کا بھی۔ میرے نبی نے فرمایا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، اس سے سوا کہ کسی کے اجر میں کوئی بھی نقص نہیں آئے گا، اللہ پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد گرامی قدر فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس نے من سنّا، جس نے سنت طریقہ ایجاد کیا، فی الاسلام میں، اسلام میں، سنتاً سیئتاً، ایسا طریقہ جو برا طریقہ ہے۔ اب سنت صحیح ہوگی کہ نہیں؟ سنت بری ہوگی کہ نہیں؟ ایک سنت کیا ہوئی؟ حسنہ، اچھی۔ ایک سنت کیا ہوئی؟ پتہ چلا ہر سنت بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ہر سنت بھی، سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ، معمول، اصول، قاعدہ، ضابطہ، قانون۔ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کسی نے اسلام میں بری سنت کا اجرا کیا، کانا علیہ وزرہا، اس پر اس کا گناہ ہے، ووزر من عمل بہا من بعدہ، جو اس کے بعد عمل کرے گا اس کا بھی گناہ ہے، کسی کے گناہ میں کمی نہ ہوگی، سب کو پورا گناہ ملے گا۔ اب آپ نے جان لیا بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ کہ سنت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ کیا بلا؟ سنت بری بھی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بار کا عرض کرتا ہوں۔ زمانے برکت نشان تھا سیدنا فاروق اعظم کا۔ جس کا زمانے برکت نشان تھا؟ فاروق اعظم کا۔ آپ مسجد نبی شریفہ کی جانب تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا تنہا تنہا نماز تراویح پڑھے، صلاۃ اللیل، تنہا تنہا صلاۃ اللیل نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ آپ کے قلب انور میں خیال آیا کیوں نہ ہو میں ان سب کو ایک امام پر جمع کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور فرمانے لگے، میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، فرمانے لگے کہ ابی بن کعب تم ان کو جماعت کرواؤ اور کل سے سارے کے سارے ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھو گے۔ میں کس نماز کا ذکر کر رہا ہوں؟ نماز تراویح کا۔ کس نماز کا ذکر کر رہا ہوں؟ نماز تراویح۔ ترویحہ کی جمع ہے۔ ترویحہ کا معنی تھوڑی دیر راحت کرنا، 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ جانا ایک ترویحہ ہے۔ 8 رکعتوں میں ایک ترویحہ ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ بیٹھیں گے نا، 4 پہلے 4 بعد میں۔ اگر 12 رکعتیں ادا کریں تو پھر 2 ترویحان ہوگا۔ اگر 16 رکعتیں ادا کریں تو پھر اس پر لفظ تراویح صادق آئے گا۔ یہ بعد میں اس کا نام لفظ تراویح رکھا گیا ہے، اس وقت صلاۃ اللیل۔ تو میں کیا کر رہا تھا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا کیا؟ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تنہا تنہا نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے سب کو ایک امام پر جمع کروا دیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک نماز تراویح با جماعت ادا کی جاتی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے اس عمل کو کیا قرار دیا؟ حدیث مبارکہ سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن جب تشریف لائے وہاں گھومتے ہوئے تو مسجد نبی شریف کا حسی منظر دیکھا۔ ابی بن کعب نماز پڑھا رہے تھے، باقی سارے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ مسکرا کے فرمان کے نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت جو میں نے شروع کی ہے بڑی اچھی بدعت ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ کبھی سنت بھی بری ہے، کبھی بدعت بھی اچھی ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کبھی سنت بھی بری ہے، کبھی بدعت بھی۔ اس لیے فوراً لٹ لے کے کھڑے نہ ہو جایا کیجیے کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں جو علماء اکرام جانتے ہیں، ان کے علم مبارکہ میں ساری باتیں ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ عوام الناس کو بھی اس بات کا پتہ چلے۔ یاد رکھیے، جو علم الکلام کے جاننے والے ہیں، علماء ہیں، ان کے نزدیک سنت 3 طریقوں پر ہے۔ حدیث نبویہ یاد رکھیے، ہر حدیث سنت نہیں مگر ہر سنت حدیث ہے۔ میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ ہر سنت حدیث ہے، ہر سنت حدیث ہے،
غور سے یار، ہر سنت حدیث ہے، بات سمجھیے نا، بالکل الٹ پلٹ کر دیتے ہیں کئی مرتبہ. ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت، ہر حلال پاک ہے لیکن ہر پاک حلال نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ ہر پاک حلال ہے لیکن ہر حلال پاک ہے. میں آپ کو مثال دے کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. آپ بتائیے بلی پاک ہے کہ ناپاک؟ جی پاک ہے، کھانا حلال ہے؟ جی نہیں. گدھا پاک ہے، کھانا حلال ہے؟ پتہ چلا کہ ہر پاک حلال لیکن ہر حلال پاک ضرور ہے. ناراض سنی ہوں گے، کسی سے پوچھ لیں جوتے پاک ہوتے ہیں کہ پلید ہوتے ہیں؟ بتائیے بھلا. آپ جوتوں میں پاؤں پہننے، گیلے پاؤں پہننے، پاؤں ناپاک تو نہیں ہوں گے؟ جوتے پاک تو ہیں مگر کھانے. ناراض نہ ہونا. ہر جو پاک چیز ہوتی ہے وہ کھانی جائز نہیں ہے. مٹی بھی پاک ہے مگر کھانی جائز نہیں ہے، پینی جائز ہے. بہرحال یہ ایک جدا مسئلہ ہے. میں دوسری طرف آتا ہوں. ہر سنت حدیث سے ثابت ہے. کیا بھلا ہر سنت ہے؟ لیکن ہر حدیث سنت ہے. میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، زیادہ نہیں، بہت ساری میں لمبی لسٹ بنا رکھی ہے، میں چند ایک پیش کرتا ہوں. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا. ارشاد جیسے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرفع الرجل احدى رجلیہ علی الاخرى وہو مستلق علی ظہرہ، کہ کوئی بندہ چت لیٹا ہوا ہو اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر نہ رکھے. میرے نبی نے منع فرمایا. یہ حدیث بارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث بارکہ ہے. کیا فرمایا میرے نبی نے؟ چت لیٹا ہوا بندہ ایک پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر نہ لیٹے. ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کے لیٹنا منع ہے. اور حضرت سیدنا عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ سات باب میں حاضر ہوا، میں نے رسول مرشم کو دیکھا کہ حضور چت لیٹے ہوئے تھے. وادیان احدى قدمیہ علی الاخرى، حضور نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پہ رکھا ہوا تھا. ایک حدیث سے کیا پتہ چلا کہ پاؤں، مگر پھیلی حدیث سے کیا پتہ چلا میرے نبی نے ایسے کیا بلا ایسے کیا ہے. ایک اور حدیث سے برکہ سن لیجئے. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر، میرے نبی نے فرمایا لا ينکح ولا یخطب، احرام والا نہ نکاح کرے نہ نکاح کسی اور کا کروائے. یعنی وہ خطبہ نکاح بھی نہ پڑھے، نکاح بھی نہ کرے اور کسی اور کا منگنی بھی نہ کرے. ولا یخطب، منگنی بھی نہ کرے. یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث برکہ ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو محرم، میرے نبی نے سیدہ میمونہ سے نکاح کیا حالانکہ میرے کریم آقا حالت احرام میں تھے. اب بتائیے دونوں میں کس پر عمل کریں گے؟ ایک اور حدیث سے بارکہ بھی عرض کر دوں، سن لیجئے. میرے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف جابر بن عبداللہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ بجو کا کھانا کیسا ہے؟ سالہ ان دبعین، بجو کے بارے میں پوچھا گیا وہ کیسا ہے، کیا وہ شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں. میرے نبی نے فرمایا کہ بجو کا کھانا حلال ہے. کس کا کھانا؟ بجو کا کھانا. اگلی حدیث بارکہ سن لیجئے. حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث سے بارکہ کے راوی ہیں کہ بارگاہ ساتھ باب میں کیا یا رسول اللہ بجو کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اویاکل الذبو احد، میں کوئی بجو بھی کھاتا ہے؟ اویاکل الذیب احد فی، کیا کوئی بندہ بھیڑیا بھی کھاتا ہے؟ یعنی یہ درندے ہیں، جس طرح بجو حرام ہے اسی طرح بھیڑیا بھی حرام ہے. ایک حدیث سے کیا ثابت ہے؟ بجو کا کھانا. دوسری سے کیا ثابت ہے؟ بجو کا کھانا حرام ہے. ایک اور حدیث سے برکت سن لیجئے.
میرے کریم آقا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا رسول اللہ بن ارشاد فرمایا کہ جنازے کے ساتھ چلنے والا سوار جنازے کے پیچھے چلے، پیدل چلنے والا جنازے کے آگے چل سکتا ہے، دائیں چل سکتا ہے، بائیں جانب چل سکتا ہے، اور فرمایا وثق تو جو بچہ ضائع ہو جائے، ساکت ہو جائے، کیا بلا جو بچہ پورے دنوں کا نہ ہو، ساکت ہو جائے، فرمایا میرے کریم آقا رسول اللہ نے وثق تو یصلی علیہ، جو بچہ ضائع ہو جائے، ابارشن ہو جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھو، کیا کرو؟ نماز جنازہ پڑھو، یدعا لوالدیہ، اس کے والدین کے لیے دعا کرو، بالمغفرۃ والرحمۃ، رحمت اور مغفرت کی دعا کرو۔ یہ سنن نبی داؤد میں، احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اگلے حدیث بار کا سن لیجئے، اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کچے بچے کی نماز جنازہ، جی کچے بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے والدین کے لیے دعا کی جائے گی، بلکہ ایک حدیث سے بارکہ میں قیامت کے دن وہ اپنی اونٹ کو گھٹتا ہوا آئے گا، اپنے ماں باپ کی بخشش کو را کے جنت میں لے جائے گا۔ اگلی حدیث بار کا سن لیجئے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے کریم نے فرمایا الطفل لا یصلی علیہ، جو بچہ پیدا ہو اس پر نماز نہ پڑھی جائے، ولا یارث ولا یورث، نہ وہ کسی کا وارث بنے گا نہ کوئی اس کا وارث بنے گا، حتی یستحل، یہاں تک کہ وہ آواز نہ کرے، اس کا زندہ پیدا ہونا یقینی نہ ہو۔ پہلے آپ نے کیا سنا ہے بتائیے؟ جو دوسرے تیسرے چوتھے مہینے بچہ ضائع ہو جو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھو، بس سکھ تو جو ضائع ہو گیا۔ اور اب اس حدیث میں کیا پتہ چلا؟ پورے دنوں کا پیدا ہوا مگر پیدا مردہ ہوا، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، کس پر عمل کرو گے؟ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ آئی ہے؟ میرے پاس ایک شخص آیا تھا جو غیر مکلف تھا، میرے گاؤں میں، جو غلام محمد مرحوم، وہ فوت ہو گئے، پہلے میرے گاؤں میں تھے پھر گٹی میں چلے گئے، ان کے ساتھ آیا تھا، اس سے میرے ساتھ گفتگو تھی، اس موضوع پر کی تھی، تو میں نے اس کے سامنے یہ حدیث برکہ پیش کر کے میں نے کہا تھا بتاؤ کس پر عمل کرو گے، کس کو چھوڑو گے؟ میں نے اس سے کیا پوچھا تھا کس پر عمل کرو گے؟ آدھے آپ اہل حدیث ہوں گے، آدھے منکر حدیث ہوں گے، آدھے آپ کیا ہوں گے؟ اہل حدیث، آدھے کیا ہوں گے؟ منکر حدیث۔ کہنے لگا جی نہیں شاہ جی ایسے نہیں ہے، جس پر بھی عمل کر لیں بس ٹھیک ہے، حدیث تو نبی کی ہے نا۔ کیا اس نے کہا؟ وہ تنہا نہیں کہتا تھا، جو لوگ حرمین شریفین حاضری کے لیے گئے ہیں وہاں نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے یا پست آواز سے؟ جی دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے کہ ایک طرف؟ پاکستان میں غیر مقلد حضرات بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ پست سے؟ بلند سے، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ چلا وہ بھی اپنے تئیں ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی اپنے تئیں ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، دونوں اہل حدیث کہلواتے ہیں۔ میں نے اس صاحب کو یہ کہا وہ میرے بھائی تو سارے قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا، حدیث ہی نہیں سارے قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، قبلہ شیخ العزیز صاحب نے جانا ہے، میں نے ان سے تھوڑا سا وقت لیا تھا کہ آپ دعا فرمائیں گے۔ میں قرآن مجید فرقان میں کی ایک آیہ برکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، یہ سورۃ النحل کی 67 نمبر آیہ برکہ ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الثَّمَرَاتِ وَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ سورۃ النحل کی 67 نمبر 67 60 نمبر پنجابی میں یہ آیہ برکہ ہے۔ میں دعوت دوں گا آپ کو کہ سورۃ النحل کی اس آیہ برکہ سے اگلی پچھلی آیات برکہ کی بھی تلاوت کر لیں۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا میں تلاوت کر کے آپ کو سناتا۔ یہاں رب کائنات اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، دیکھو میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں، دیکھو میں تمہیں شہد پلاتا ہوں، دیکھو میں تمہیں پھل دیتا ہوں، اور دیکھو میں تمہیں پھل کتنے وَمِنَ الثَّمَرَاتِ پھل عطا کرتا ہوں، من نخیل وہ کھجور کے بھی، والعناب اور انگوروں کے بھی، تتخذون منہ سکرا تم اس سے نشے کی چیز شراب بناتے ہو۔ رب نے کن چیزوں کا ذکر کیا؟ اپنی
نعمتوں کا، ان نعمتوں میں شراب بھی ہے کہ نہیں؟ بتا دو یار، ان نعمتوں میں شراب بھی ہے کہ نہیں؟ پھر شراب تو رب کی نعمت ہی حرام کرنے والا کون ہے؟ وہ مرزا جیلمی ہے نا، وہ اسی طرح کی ایتیں پیش کرتا ہے۔ عوام الناس کو کیا پتا کہ اس کے سوا کوئی اور بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ بیچارے اس کے پیچھے لگ جاتے۔ وہ بدبخت کہتا ہے وہ دیکھو مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں۔ وہ تجھے پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے تو بتائے گا کیا؟ ایسے کیا پتہ چلا شراب کیا ہے؟ بتائیے، اللہ کی نعمت۔ دوسری آیت مبارکہ سن لیجئے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے صحابہ کرام شراب پیتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ امام محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں میرے کریم آقا رسول اللہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت تھی، کھانا تیار کیا انہوں نے۔ جب کھانا تیار کر چکے نا تو حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، رشتہ میں حضور کے ماموں یہ بنتے ہیں، ان کے لیے اونٹ کا سر پکوایا تھا، جس طرح کسی کو پائے یا سر زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جب یہ محفل جو تھی نا کھانے کی محفل اپنے اختتام کو پہنچی، شراب نوشی کی گئی، کثرت سے شراب پی، کثرت سے شراب پی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم اللہ تعالیٰ، پھر لڑائی ہو گئی لڑائی ہو گئی اور ایک شخص سے انصاری صحابی نے ایک جبڑا اونٹ کا اٹھایا اور حضرت سیدنا سعد بن وقاص کے دے مارا، ان کا سر پڑ گیا۔ رب کریم نے پھر ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، مگر میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ سے صحابہ کرام نے شراب کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ شراب کا کیا کریں؟ اس سے لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، کیا کریں؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ کل محبوب ان کو فرما دو، فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اس کا فائدہ اس کا نقصان سے کم ہے، نقصان اس کا زیادہ ہے۔ بعض لوگوں نے شراب پینا بند کر دی۔ پھر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنے گھر میں دعوت کی، کھانا کھایا، شراب پی۔ نماز مغرب کے بعد یمن شروع ہوا تھا، نماز عشاء کا وقت آ گیا، شراب کے نشے میں دو ایک صحابی، ان کے اس میں گرامی درج ہیں لیکن میں جان بوجھ کے نہیں لیا کرتا، اس صحابی کو حکم دیا گیا، باقیوں نے کہا کہ نماز پڑھاؤ، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ مبارکہ پڑھی مگر سارے علاج چھوڑ گئے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، قل یا ایھا الکافرون، اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، ان کی عبادت میں نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی تو اللہ کی بات نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، لفظ نہیں۔ لیکن امام صاحب لا چھوڑ گئے، معنی بن گیا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی کرتا ہوں۔ تو کوئی بندہ یہ اقرار کرے کہ میں بتوں کی بات کرتا ہوں، مسلمان رہ جائے گا؟ حالت نشہ میں ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے تھے۔ بارگاہ رسالت امام اس قضیہ کو پیش کیا گیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی پر رب کائنات یہ آیہ بارکہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تو حالت نشہ میں ہو۔ شراب پی لیا کرو، کیا بلا شراب، لیکن حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی، نماز کے قریب سے مطلب نماز پڑھنا درکنار، وضو بھی نہیں کرنا ہے، قریب بھی نہیں جانا ہے۔ کب تک؟ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ چلے تم کہہ کیا رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب بھی۔ اب ایک شرابی کہے جی رب نے حکم دیا شراب پی لیا کر مگر نماز کے قریب نہ جایا کر، رب کی نعمت ہے، ان ایتوں پہ عمل کرے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ وہ قرآن کی ایتوں پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ جی ہدایت پر ہوگا کہ نہیں؟ ہدایت پر نہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے والا بھی ہے ہدایت پر، حدیث تو حدیث رہ گئی، قرآن پاک کی ہر آیت پر عمل کرنے والا بھی ہدایت پہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ آیوں برکہ منسوخ ہوئی
اس آیا برکہ سے جو سورۃ المائدہ میں ہے، حضرت عتبان کے ہاں جو واقعہ پیش آیا تھا، رب کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو لیے محبوب فرما دو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ فال کر نکالنے ہیں وغیرہ وغیرہ، پانس سے ڈالنا ہے، یہ گندے پلید کام ہے، فاجتنبوہ مکمل اجتناب کرو اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کو کامیابی میسر آ جائے۔ اس آیا بارکہ نے پہلی آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیا بارکہ تلاوت کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، سورۃ النساء کی 43 نمبر آیا مبارکہ۔ میں نے ساری آیا بارکہ نہیں پڑھی تھی۔ اب یہ جملہ کوئی بندہ کہہ دے کہ اس سے وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے جس پہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ آیت منسوخ ہوئی، یاد رکھے ساری آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ علماء کے دروازے پر جانا ہوگا، یہ میرے نبی سے پوچھ کر بتائیں گے۔ اپنی مرضی سے تم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ میں پوری آیت برکہ پڑھ دیتا ہوں، سنیے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جانا، وانتم سکارا، اس حال میں جب تم نشہ کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ یہ جملہ منسوخ ہوا، اگلا حصہ منسوخ نہیں ہوا۔ آگے کیا ہے؟ ولا جنوباً، حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جانا۔ یہ باقی ہے کہ نہیں؟ اسی آیت کا حصہ ہے، یہ باقی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ اس لیے تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کون سا حصہ منسوخ ہے کون سا منسوخ نہیں ہے، تو آگے کیا کرے گا؟ آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عابری سبیل، عابری عبرہ، دریا کو عبور کرنا، نہر کو عبور، گزرنا، راستہ بنانا، مگر یہ کہ تمہیں مسجد سے گزرنا پڑے تو مجبوری کی وجہ سے حالت جنابت میں گزر سکتے ہو۔ اس زمانہ میں مسجد نبی شریفہ کی جانب سے صحابہ کے دروازے کھلتے تھے، بعد میں سوائے صدیق اکبر کے اور فاطمہ الزہرا کے باقی دروازے بند کروا دیے گئے تھے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وقت کم ہے۔ فرمایا رب کائنات نے حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ پوری آیت بارکہ کی آپ تلاوت کریں، باقی حصے منسوخ نہیں، صرف یہ حصہ منسوخ ہے۔ تو اب ہم کس پر عمل کریں گے؟ سارے قرآن پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے حدیث سے آپ کو سنائے، ساری حدیثوں پہ عمل کریں گے؟ نہیں، تو پھر کس پر عمل کیا جائے گا؟ سنت اسے کہتے ہیں جو میرے نبی نے اپنی امت کے لیے طریقہ وضع فرما دیا، جو میرے نبی نے اپنی امت کے لیے طریقہ وضع فرما دیا، جو میں قبل ازیں عرض کر چکا ہوں۔ علماء اصول کے اختصار کے ساتھ میں بات کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ حضور کی حدیثوں سے 3 چیزیں ثابت ہیں۔ کیا بلا؟ احادیث نبویہ سے 3 چیزیں ثابت ہیں۔ ایک وہ جو خصائص نبوی ہیں، حضور کے خصائص ہیں۔ حدیث کی قسموں پر میں بات کرتا کہ قولی فعلی تقریری، لیکن وقت نہیں ہے۔ 3 چیزیں ثابت ہیں۔ ایک وہ جو حضور کے خصائص ہیں، جس طرح 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ وہ بتاؤ نا یار، ثابت ہے نا؟ جلدی جلدی بات کرتے ہیں، ثابت ہے نا؟ مگر یہ سنت ہے؟ کوئی 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے؟ یہ حضور نے کی کہ نہیں؟ حضور نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا روزہ توڑنے والے کو دے دیا کہ نہیں؟ مگر یہ قانون ہے، یہ میرے نبی کے خصائص ہیں۔ آگے وہ چیزیں جن کا تعلق عام انسانی زندگی کے ساتھ ہے، مثلا حضور کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور نے لباس کیسا پہنا، حضور کی دستار مقدس کیسی تھی، حضور کا جو سواری وہ کیسی تھی، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق عام انسانی زندگی کے ساتھ ہیں، ایک وہ چیزیں ثابت ہیں۔ ان پر عمل کرنا بہت اچھی بات ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ ان پر عمل کرنا بہت اچھی بات ہے مگر ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ان کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بعض اوقات ان کو، میرے نبی نے تلوار لے کر، تیر لے کر، نیزہ بالا لے کر، گدے گھوڑے پر بیٹھ کر کافروں سے جنگ کی ہے۔ آج اس طرح کرنا درست ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی و بربادی۔ گویا جدید ہتھیاروں کا آ جانا یہ ضروری ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ حالانکہ حدیث سے کیا ثابت ہے؟ میرے نبی نے یہ عمل
یہ دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ احکامات شرعیہ کہ جن کو میرے نبی نے اپنی امت کے لیے وضع فرمائے، ان کا اپنانا ضروری ہے. ان کا اپنانا، اب ان میں انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں انکار نہیں کیا جا سکتا. جو میری اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم نے ہمارے لیے، اب دیکھیے میں اپنی بات کو بہت مختصر کروں گا، بہت مختصر کروں گا. نماز پڑھنا کیا ہے؟ سارے بتا دو یار، جلدی بتا دیا کرو. نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے نماز کا پڑھنا، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. اور قرآن کریم فرقان حمید سے معانی کا تعین کرنا یہ کسی غامدی، کسی انجینئر یا کسی اور کی جرات نہیں ہے، یہ حق میرے نبی کو ہے. رب نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی زبان میں اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ بلا شرکت غیر اس میدان کے شاہ سوار تھے، ان کے سر جھک گئے میرے نبی کے حضور. کیف نصلی کا فرمائیے ہم صلاۃ کیسے ادا کریں؟ اس کے تو بہت سارے معنی ہیں، جلانا، بھوننا، جلانا وغیرہ. اگر میں عرض کرتا اگر وقت ہوتا تو بہت سارے معنی ہیں. تو میرے کریم کا جواب کیا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اور مجھے دیکھو جیسے میں کرتا چلا جاؤں تم بھی کرتے چلے جانا، یہی صلاۃ ہوگی. اب معنی کا تعین کرنا کس کا اختیار ہے؟ اور پھر دیکھیے اس کا انداز. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ آیا نماز پڑھ کے، کیا بنا؟ نماز پڑھ کے آیا، آپ کو اس نے بتایا کہ میں نماز پڑھ کے ہوں مسجد میں. اچھا جی، کہتا ہوں اگر میں نے رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، فرض نمازوں میں نماز ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں سجدہ کرنا کیا ہے؟ فرض. رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض. اس سے آ کے کیا کہا؟ میں نے رکوع بھی نہیں کیا، سجدہ بھی نہیں کیا، نماز پڑھ کے آئے ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ تیری نماز، سچی بات بتاؤ، کیا کہیں گے؟ تیری نماز. اگر وہ جنازہ پڑھ کے آیا تو جی کتنے رکوع ہیں جنازے میں؟ نماز ہے کہ نہیں؟ وہ جنازہ ہے، نماز ہے نا. پتہ چلا مرضی میری نہیں، مرضی میرے نبی کی ہے. جہاں جیسے فرمائیں گے تجھے ویسے ہی کرنا پڑے گا. نماز عید میں تکبیریں نہیں کہے گا تیری نماز نہیں ہوگی، تو ظہر کی نماز میں کہے گا پھر نہیں ہوگی. وہ مرضی تیری نہیں، مرضی میرے نبی کی ہے. پتہ یہ چلا کہ پورے کا پورا اسلام سنت مصطفیٰ ہے. پورے کا پورا اسلام سنت. رب نے فرما دیا اقیموا الصلاۃ، اور آگے کیا ہے؟ نماز پڑھو. اور دونوں کلمے متصل ہیں. میرے نبی نے فرمایا نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنا، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینا، مرضی میرے نبی کی ہے، تیری نہیں ہے. تو کیا دیکھو ہے کہ جو میں فرمایا دونوں برابر کا لیتا ہوں. پتہ چلا کہ جب تک تو سنت مصطفیٰ کو نہ اپنائے گا تیرا کوئی عمل عبادت ہے ہی نہیں ہے. بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل. لفظ جماعت کا میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں. جماعت سے مراد اجماع صحابہ ہے، جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا. بطور مثال تکبیر نماز عید میں کمی بیشی تھی، 12 تکبیریں تک کہی جاتی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے فرمایا اختلاف ہوتا رہے گا امت میں، ایک بات پر جمع ہو جاتے ہیں، بتاؤ تکبیریں کتنی کہی جائیں؟ سب نے اتفاق کر لیا کہ 6 تکبیریں کہی جائیں گی. اس پر کیا ہو گیا؟ صحابہ کا اجماع. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پہلے نماز جنازہ میں تکبیروں میں اختلاف تھا، کمی بیشی تھی. حضرت فاروق اعظم نے صحابہ سے مشورہ کر کے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں. یہ جمعہ کی جو پہلی اذان ہے حضرت عثمان کے زمانہ تک نہیں کہی جاتی تھی. حضرت عثمان نے اس کی ابتدا کی، صحابہ کے اس پر اجماع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں جماعت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت مصطفیٰ. اور اجماع صحابہ کو ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت و الحمدللہ. اور آپ کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آخری سوال ہے. ارشاد فرمائیے ہر حدیث قابل عمل ہے؟ ہر سنت قابل عمل ہے؟ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، ہر سنت قابل عمل ہے. پتہ چلا ہر بندہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، ہر بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے.
پتہ چلا کہ اللہ ہر بندہ ہر بندہ اہل سنت ہو سکتا ہے مگر اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ یہ ابھی موضوع تشنا ہے کہ یہ جو تقلید ہے یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ میں آئندہ عرض کروں گا کہ تقلید بھی دراصل سنت پر عمل ہے، تقلید بھی دراصل سنت پر عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس موضوع پہ میں آئندہ عرض کروں گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اطمینان قلب میسر آ گیا ہوگا کہ بحمد اللہ تعالی ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ یہ سوالات ہیں لیکن میں اب ان کے جوابات نہیں دوں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ بلا شیخ الحدیث صاحب نے پڑھانا ہے، جا کر حدیث مبارکہ کا درس دینا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کی فیض و برکات سے تھوڑا سا مستفید ہوں کہ یہ کم از کم دعا فرما دیں اور چند کلمات صدارت بھی ادا فرما دیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی حاضر ہو کر، اور پہلے بھی کئی بار حاضر ہوتے رہتے ہیں اور حضرت شاہ صاحب قبلہ کے بیانات سننے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا ہوا ہے حضرت شاہ صاحب قبلہ پر کہ آپ بات کو خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں اللہ کریم اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ دعا کریں کہ ہمارے سارے پیر ایسے ہی ہو جائیں، سارے علماء ایسے ہی ہو جائیں کہ جو اپنے عوام الناس کو دین کی صحیح رہنمائی کریں۔ آج کل بہت زیادہ پیر حضرات پر بہت یقین ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن اکثر پیر وہ ہیں کہ جن کا اصل مقصد صرف نذرانے وصول کرنا ہے۔ کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو جائے، بد عقیدہ ہو رہا ہے تو ہو، بد عمل ہو رہا ہے تو ہو، یہ اکثر ایسے ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ کریم ہمیں صحیح مشائخ کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جو ڈرایا جاتا ہے نا، پیر کو چھوڑا تو مرتد ہو جاؤ گے۔ بھائیو، جو پیر کی شرائط جس میں نہیں ہے وہ پیر نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس سے بیعت کر بھی لی ہے تو وہ بیعت ہی نہیں، اور اس کو چھوڑنا ارتداد بھی نہیں۔ اگر کسی ایسے جاہل آدمی سے آپ کا تعلق ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دیں، اور ایسے شیخ کے ساتھ اپنی نسبت قائم کریں جو صحیح پیر کی شرائط، یعنی پیر کی شرائط میں سب سے پہلے تو عقیدہ کا صحیح ہونا ہے، اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہو۔ آپ نے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی وضاحت سنی حضرت کی وجہ سے۔ اور پھر دوسری پیر کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو۔ جاہل پیر یا ولی نہیں ہو سکتا، صاحب علم ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سلسلہ بھی اس کا متصل ہو، ہاں متصل سلسلہ والا ہو۔ لیکن آج اکثر ایسی باتیں نہیں ہیں، تو خصوصاً جو جاہل صاحبزادے ہیں، جب والد فوت ہوئے تو ان کی جگہ پہ بیٹھ گئے اور صرف مرید
میرے دادا کا بھی یہ پیر تھا، میرے باپ کا یہ بھی پیر تھا، تو اس لیے وہ لگے ہوئے ہیں۔ جو صحیح دینی رہنمائی نہ کرے وہ پیر نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ان کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ اور علماء بھی، ان علماء کا واعظ سنا کرو جو علماء قرآن و حدیث صحیح بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ ہمارے ایسے خطیب آ گئے ہیں جو حکایتیں اور ایسے مزاحیہ انداز میں لوگوں کو ہنسانے والی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ حظ نفس کے لیے، یا کوئی ترنم خوبصورت ہو گیا وہ ترنم سننا، یا کوئی ہنسی مذاق والی باتیں کرتا ہے تو اس کی باتیں سنتے ہیں۔ تو ایسے خطیبوں سے کہ تقریر سننے سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کو۔ اللہ تعالی ہمارے سنی بھائیوں کو صحیح اور غلط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے جو خطاب فرمایا الحمدللہ اللہ کے کرم سے فضل سے حق ادا کر دیا۔ اللہ کریم آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو حضرات روزانہ آ کر حضرت شاہ صاحب سے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یا اللہ کریم حضرت شاہ صاحب کے علم و عمل اور زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ان سے مستفیض ہونے والوں کو بھی برکتیں عطا فرما، اور جو ادھر نہیں آ رہے ہیں یا اللہ کریم ان کو بھی حاضر ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرما۔ یقین جانیے جی چاہتا ہے ہمیشہ حاضر ہوں، لیکن اپنی مصروفیت، میں بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ مجھ سے ہوتا ہے تو ادھر جانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ورنہ جی چاہتا تھا کہ حضرت صاحب یہ کہ موتی بکھیرتے رہیں اور ہم اپنی جولیوں میں بھرتے رہیں، تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور مصروفیت بھی الحمدللہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ساری زندگی۔ یا اللہ کریم تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کو حلال وسیع برکتوں والا رزق عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں مولا کریم ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، اور اولاد کے بارے میں کسی کو جو پریشانی ہے مولا دور فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا سارے اگر یاد کر لیں، قرآن کی آیت کریمہ ہے اور دعا ہے، تو انشاءاللہ اولاد نیک ہوگی۔ اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ کریم اس ادارہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اہل سنت و جماعت کے جتنے ادارے ہیں الہی سب کو ترقی عطا فرما، سب کو برکتیں عطا فرما، سب اداروں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ کریم برکتیں عطا فرما۔ جو اہل سنت و جماعت کے اداروں کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں یا اللہ کریم ان کو دارین کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ساری زندگی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستگی عطا فرمانا، اور یا اللہ کریم اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمانا۔ ہم سب کو، ہمارے گزشتگان کو، ہماری آنے والی نسلوں کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار غلاموں میں اٹھانا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمانا۔ یا اللہ کریم ہم اس محفل میں بیٹھے اپنے فضل سے جو ثواب تو نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ثواب ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما دے، یہ ثواب ہمارے خاندان کے افراد بزرگ عزیز جو فوت ہوئے ان سب کو عطا فرما دے۔ تیرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جمیع افراد مومنین مومنات الہیہ سب کو عطا فرما دے، اور سب کی قبروں کو روشن فرما دے۔ زندہ حضور کی امت کی بخشش و مغفرت فرما، اور دین کی محبت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.